جو دوگلا چہرہ تھا انڈیا کا وہ کھل کر ایران کے سامنے آ گیا. انڈیا جو ہے ایران کو اپنا اسٹریٹجک پارٹنر کہتا تھا. تو پھر ہوا کیا؟ پاکستان میرے خیال سے واحد ملک ایسا تھا جس نے کھل کر جو ہے ایران کی ڈپلومیٹک، مورل اور پولیٹیکل سپورٹ دی ہے. السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد کاسٹ اور میں ہوں نوشین طارق. جناب، ایک سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس جنگ کے ماحول میں جب ٹرمپ صاحب ایک بار پھر پاکستان اور انڈیا کے بعد جو ہے وہ ایران اسرائیل وار میں کی جو ہے وہ جنگ بندی کا اعلان کرتے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں جناب کہ ٹرمپ کا ٹرمپ کارڈ چل گیا. وہیں کچھ لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ ایران اسرائیل کا 40 سالہ جو کانفلکٹ ہے کیا وہ واقعی اس سیز فائر کے بعد ختم ہو جائے گا. بہت سارے سوالات ہیں، بہت ساری انسائٹس اس کے بعد بھی ایمرج ہوتی ہیں. سچویشن کیا ہوگی اس پر ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی و تجزیہ کار حسن ایوب خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ. اچھا، ٹرمپ کا ٹرمپ کارڈ چل گیا ایک بار پھر، لیکن سوال یہ بھی ہو رہا ہے کیا ٹرمپ پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے، یہ سوال بھی ہو رہا ہے. دوسرا سوال یہ بھی ہو رہا ہے کہ ایک لانگ اسٹینڈنگ کانفلکٹ ہے یہ مڈل ایسٹ میں اسرائیل اور ایران کا آفٹر دیر اسلامک ریولوشن، تو یہ ختم ہو جائے گا. دوسری طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایران کی جو ہے فتح ہے، اسرائیل کے جو ناقابل تسخیر ہونے کا دعویٰ تھا، تاثر تھا، وہ ختم ہو گیا ہے. رجیم چینج کے مقاصد ان کے پورے نہیں ہوئے. آپ اس ساری سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اتنے سوالات آپ نے ایک ہی سانس میں کرتی ہیں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے بات کر دیں جی کہ اسرائیل کا جو ڈیفنس تھا، اس کی جو متھ بنی ہوئی تھی وہ تو توڑی ایران نے. اس بات کو تو مطلب ہر بندہ تسلیم کرتا ہے. ایک تو ایران کا اور اسرائیل کا جو ڈسٹینس ہے وہ تقریباً 1500 سے 2000 کلومیٹر کے درمیان ہے. چلیے مان لیتے ہیں جی 1500 کلومیٹر ہے. تو 1500 کلومیٹر بھی کوئی تھوڑا ڈسٹینس تو نہیں ہے. اگر 2000 نہیں ہے تو 1500 کلومیٹر ہے. تو 1500 کلومیٹر دور ایک جو بڑا ہی 3 لیئر ڈیفنس سسٹم، ایئر ڈیفنس سسٹم رکھا ہوا تھا، اور جس کو راستے میں بھی پروٹیکشن مل رہی تھی. یعنی امریکنز اور برٹش اس کو انٹرسیپٹ کر رہے تھے. بالکل. اس کو بھی توڑ کر جب آپ کو دیکھا کہ جو ان کے ہائپر سونک اور بلسٹک میزائلز نے جا کر ہٹ تو کیا نا اسرائیل کو، موساد کے ہیڈ کوارٹر کو ٹارگٹ کر دیا، ہٹ کر گیا. کچھ اہداف تو اس نے حاصل کیے، لیکن جتنے میزائل انہوں نے داغے اس کے مقابلے میں 5-7% ہی فلٹر ہو کے پہنچے ہیں. یہ بات بھی ماننے والی ہے. اگر یہ دیگر ممالک بیچ میں نہ ہوتے، یعنی امریکہ، برطانیہ اور جرمنی بھی کسی حد تک جو ہے وہ بھی سپورٹ تو کر رہا تھا اس طریقے سے فلی، تو پھر سچویشن اور ہونی تھی. پھر میرے خیال سے اس وقت صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہوتا اسرائیل. دیکھیں نا، ظاہری بات ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا جو ہے وہ ڈسٹینس، اگر یہ سارے فلٹر نہ ہوتے اور ساری میزائل جا کے ٹارگٹ پہ لگتے، یہ 300-400 میزائل مارا انہوں نے، 400-500 میزائل مارا ہے، تو یہ میزائل لگا ہوا ہوتا ہے اسرائیل میں تو بچنا تھا، کچھ نہیں بچنا تھا. یقینی طور پر جو ایئر فورس نہ ہونے کا نقصان جو ہے وہ ایران کو بہت زیادہ ہوا. بٹ پھر بھی یعنی جو آبجیکٹیو اچیو کرنا چاہ رہا تھا اسرائیل، وہ آبجیکٹیو شاید وہ اچیو نہیں کر سکے. کیونکہ وہ رجیم چینج کرنا چاہتے تھے، تو رجیم چینج نہیں ہوئی. دوسرا، جو ایرانین جو بطور نیشن انہوں نے یہ بتا دیا کہ وہ کسی کے سامنے سرنڈر نہیں کرتے، وہ جھکتے نہیں ہیں، وہ مر سکتے ہیں. تباہی بہت ہوئی ہے ایران میں. ایران کئی سال پیچھے چلا گیا. کیجولٹیز بھی تقریباً جو ہے 1000 کے قریب جو ہے وہ مسلمان ہمارے شہید ہوئے ہیں. اور ان کے میرے خیال سے 2 درجن صرف. ان کے چھپاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اسرائیل. سینسرشپ بہت زیادہ ہے. یعنی کہتے ہیں کہ 100 اتنے زخمی ہو گئے، 60 زخمی ہو گئے، پھر کوئی 80-90 زخمی ہو گئے. اس طرح 2-3-4 مرتبہ 300-400 بندہ زخمی ان کا ہوا ہے، جس کو وہ زخمی قرار دے رہے ہیں. کو 50-60 کی وہ ہلاکت مانتے ہیں. میرے خیال سے کوئی 200-300 بندہ تو مارا گیا ہوگا اسرائیل کا بھی، اتنا بندہ تو مرا ہوگا. کیجولٹیز اتنی ہوئی ہوں گی. اب وہ سینسرشپ اتنی ہے کہ وہ بتا نہیں سکتے، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. بٹ ایک چیز آپ دیکھیں کہ جو اسرائیل کا ایک بھرم تھا دنیا کے سامنے، عرب ورلڈ کے سامنے، جس طرح وہ غنڈہ گردی کرتا ہے. 10 ملین کی پاپولیشن ہے، 1 کروڑ لوگ نہیں ہے سارے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی باہر سے آ کے یہاں پر سیٹل کیے گئے ہیں. وہ بھاگنا چاہ رہے تھے وہاں سے.
وہ رہنے کے لیے تیار نہیں تھے. 50,000 نکل گئے تھے. 50,000 تو نکل گیا نا, لیکن وہ لوگ رہنا نہیں چاہتے تھے وہاں پر. تو اتنی ہی ان کی پیار تھے اس اسرائیل کی زمین سے, جو جتنا وہ کہتے ہیں کہ تم کو پیار ہے. تو ان کو قرآن پاک میں بھی کہا جاتا ہے کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو جنت میں جائیں گے, دے آر چوزن ونس, تو پھر مرنے کی تمنا کیوں نہیں کرتے, پھر مرنے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ یہ قرآن پاک کہتا ہے. بالکل. تو وہی بات یہ ہے کہ ان کے لیے یہ دنیاوی زندگی ہے. یہ جو جوز ہوتے ہیں نا, یہ کمیونٹی میں رہتے ہیں, ان کا کمیونٹی سسٹم ہے. یہ ہر فرائیڈے کی جو نائٹ ہوتی ہے, ان کا ایک فیملی ڈنرز ہوتے ہیں, پتہ یہ فیملی ڈنرز کرتے ہیں, یہ ایک کمیونٹی کے طور پہ کرتے ہیں. اور یہ جو پریئرز بھی جا کے کرتے ہیں, یہ بھی اکٹھے جا کے کرتے ہیں, اکیلا بندہ نہیں کرتا. منیمم 10 کا گروپ ہوتا ہے ان میں. تو یہ ایک کمیونٹی تھی, لیکن پھر کمیونٹی سبھی چیزیں ختم ہو گئی نا, پھر بھاگا ہر بندہ نفسا نفسی کا عالم تھا, جیسے قیامت ان کے اوپر آ گئی ہے. تو یہ تو ان کی سچویشن تھی. لیکن جو سب سے زیادہ خوشی مجھے اس معاملے میں ہوئی ہے, وہ سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوئی ہے نوشین, کہ جو دوگلا چہرہ تھا انڈیا کا, وہ کھل کر ایران کے سامنے آ گیا. کس طریقے سے؟ دیکھیں, ایران اور انڈیا جو ہے, انڈیا ایران کو اپنا اسٹریٹجک پارٹنر کہتا تھا. تو پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اس جنگ میں وہ کھل کر اسرائیل کی حمایت بھی کرتا رہا, اور بالکل حمایت بھی کرتا رہا. ایون کئی جو انٹرسپٹ کر رہا تھا اسرائیل, جو ایرانین میزائلز کو, پتہ کیا یوز کر رہا تھا؟ انڈین میزائلز. اور جو مستعد کے ایجنٹس انڈین نکلے, وہ ایک الگ کہانی ہے. ایگزیکٹلی. تو اس نے اسرائیل کی کھل کر حمایت کی ہے جی. انڈیا نے ایس سی او اجلاس میں اپنی الگ پریس ریلیز جاری کی. ایس سی او کے اس سے اس نے اتفاق نہیں کیا. G7 کی جو پریس ریلیز تھی, جو اعلامیہ تھا, اس میں وہ شریک تھا, جس میں اسرائیل کو دنیا کے لیے خطرہ قرار, جس میں ایران کو دنیا کے لیے خطرہ قرار دیا. تو یہ دوگلا پن جو ہے وہ نظر آ گیا نا. تو اب ایرانینز جو ہے وہ تو تشکر پاکستان کی جو ان کے پارلیمنٹ کے اندر آوازیں سنائی دی ہیں. بالکل. اور پاکستان میرے خیال سے واحد ملک ایسا تھا جس نے کھل کر جو ہے ایران کی ڈپلومیٹک, مورل اور پولیٹیکل سپورٹ دی ہے. میں نے پہلے کہا تھا یہ جنگ ایران کی اپنی ہے, ایران کو خود لڑنا ہوگا. بالکل. جب یہ حملے ہوئے, اسرائیل اس کی زد میں آیا, تو اسی وجہ سے اسرائیل جو ہے وہ مذاکرات کی میز پر آ کے سیز فائر پر آمادہ ہوا ہے. تو یہ دیکھا جائے تو ایک لحاظ سے کہہ رہے ہیں لوگ کہ یہ فتح ہے ایران کی. میرے خیال سے ایران کی اپنی ان کی جو آبجیکٹو کو اچیو کرنے میں انہوں نے شکست دے دی ہے, لیکن نقصان بہت ہوا ہے. بہت ہوا ہے. ایران کا بہت نقصان ہو گیا, اور کافی زیادہ نقصان ہو گیا. اچھا, یہ بتائیں کہ اب بھارت کے طرف جو ایران کی پالیسی ہوگی, فورن پالیسی ہوگی, اس میں چینج آئے گا؟ میں کچھ نہیں کر سکتا اس پر. آنا چاہیے. دیکھا جائے تو بالکل آنا چاہیے کہ ایک ملک نے جس کے ساتھ آپ کے کوئی زیادہ بہت قریبی برادرانہ تعلقات نہیں ہیں, پڑوسی ہم ضرور ہیں, 900 کلومیٹر کی ہماری جو ہے وہ سرحد ضرور ہے, لیکن ہمیشہ جو ایران ہے, ایران نے اس طریقے سے پاکستان کو سپورٹ نہیں دی جس طرح سے پاکستان نے سپورٹ کیا ہے اس ٹائم ایران کو. ایک تو ہم اسرائیل کو بحیثیت ملک تسلیم ہی نہیں کرتے نا. ٹھیک ہے, ہم تو تسلیم نہیں کرتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا پھر بھی جو ٹلٹ تھا وہ ٹورڈز ایران تھا. جب امریکہ نے حملہ کیا ایران کے اوپر, تو حکومت پاکستان نے اس کی مذمت کی, اور انڈیا نے جو ڈپلومیٹک ورڈز چوز کیے ہیں وہ الفاظ بھی یعنی بہت ہی زیادہ کہتے ہیں کہ کیا لفظ ہوتا ہے جی ایگزیکٹلی, ہپوکریسی والا, یہ یعنی منافقت کی انتہا کی ہے. اس نے منافقت کی اور بیسکلی ایک ڈپلومیٹک لینگویج کو استعمال کرتے ہوئے بات کوئی کھل کر بات نہیں کی, موقف دو ٹوک موقف نہیں دیا. تو اسرائیل کا دوغلا پن جو ہے نا وہ بڑا واضح ہوا ہے. ایران کے جو انڈیا کا جو دوغلا پن ہے وہ بہت واضح ہوا ہے, وہ کھل کر سامنے آ گیا. لیکن اس کے باوجود کیا ایران اس طریقے سے اپنے تعلقات کو ریوزٹ کرے گا؟ یہ معاملہ اب ایران کو دیکھنا ہے. جس طریقے سے انڈینز نے, اور انڈین میڈیا کو دیکھ لو نا, جو گودی میڈیا تھا وہ کس طرح سپورٹ کر رہا, اور آر ایس ایس جو مائنڈ سیٹ ہے جس وقت حکومت ہے, وہ لوگ جو ہے اس کے حق میں ریلیز نکال رہے ہیں یار, اسرائیل کے حق میں. بالکل. اور کیا کرے انڈیا اس سے زیادہ ثبوت جو حمایت کا کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ اور اچھا, اس جنگ بندی میں ایز یوزول ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ صاحب کی طرف سے جو ہے یہ اناؤنس کیا گیا, جیسے پاکستان اور بھارت کی جنگ میں ان کی طرف سے اناؤنس کیا گیا تھا. یہ کتنا ریلائبل ہے ٹرمپ صاحب کا بیان؟ وہ دونوں فریقین سے, اور خاص کر اسرائیل کے بارے میں کہا جاتا ہے جنگ
بندی کو ممکن رکھ پائیں گے؟ کیونکہ ٹرمپ صاحب کے اوپر بھی بہت پریشر آ گیا تھا نا اپنے اندر سے بھی کہ وہ کسی اور جنگ میں امریکہ نہیں اب جا سکتا. دیکھیں اسرائیل کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ اچھا نہیں ہے. جنگ بندی کے حوالے سے اسرائیل کا ٹریک ریکارڈ نہیں اچھا. ایران جنگ بندی چاہتا تھا. ایران کے جو وزیر خارجہ تھے وہ رشیا میں بیٹھے ہوئے تھے کل. ایران نے جو جنیوا میں جو باقی اپنے کاؤنٹر پارٹس تھے جو وزیر خارجہ یعنی جرمن یو کے اور فرانس کے, ان سے ملاقات بھی کی. ٹھیک ہے, اب یہ ملاقات وہ کیوں کر رہے تھے؟ جنگ بندی کے لیے کر رہے تھے نا, پیس کو ریسٹور کرنے کے لیے کر رہے تھے. اس وقت جو میرے خیال کے مطابق جتنا نقصان ہوا ہے اسرائیل کو, وہ ابھی فل فور جو ہے اگر اٹیک کرتا ہے تو بڑا عجیب ہوگا. پھر امریکہ کو بھی کھل کے مخالفت کرنی چاہیے نا, لیکن کبھی اتنی سپائن دکھائے گا امریکہ؟ سوال یہ ہے کیا اتنی سپائن دکھائے گا ویسٹ؟ بالکل ان کا انفلوئنس ہے, جیوز کا کنٹرول ہے معیشت کے اوپر, ملکی معیشت کے اوپر کنٹرول ہے ان کا, اور اس کنٹرول کی وجہ سے کتنا کمپرومائز کرو گے خود کو, کتنی دنیا کے سامنے اپنا جو ہے اپنے آپ کو بدنام کریں گے. یہ امریکہ یہ کرسچنز کا مسئلہ نہیں ہے, یہ یہودیوں نے اسلام سے لڑائی لکھی کر رہے ہیں نا. ہاں جی بالکل, یہ یہودی جو ہے وہ اسلام سے لڑتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ بہت سے جوز جو ہیں وہ اسرائیل کے جو ہارڈ لائن ہے اس کے خلاف ہیں. بہت سے جوز, میں کو بتا رہا ہوں نا کہ جو سیکنڈ لارجسٹ پاپولیشن ہے آف جوز وہ ایران کے اندر ہے. بالکل, دنیا میں اگر سب سے زیادہ لوگ اسرائیل میں یہودی رہتے ہیں تو دوسرے نمبر پر ایران میں رہتے ہیں یار. اچھا حسن, اس ساری سچویشن میں ایک امپورٹنٹ کوسچن یہ بھی تو ایمرج ہو رہا ہے نا, جو یہ کہا بھی جا رہا ہے, کسی ایرانی وزیر کی طرف سے بھی یہ بیان دیا گیا ہے کہ جنگ بندی تو بے شک ہو گئی ہے, لیکن یہ وہ ٹائم بھی ہے کہ جو مسلم امہ ہے وہ متحد ہو جائے, کیونکہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اسرائیل اپنے منصوبوں سے جو ہے یا اپنے عزائم سے پیچھے نہیں ہٹے گا, کیونکہ ہم سب جانتے ہیں گریٹر اسرائیل اس کا منصوبہ ہے, اس کا ایک ایم ہے, اور اس کے لیے وہ کھل کر بات کرتا ہے. جی بالکل بات کرتا ہے. اب بات یہ ہے کہ ایک چیز تو بڑی واضح ہوگی کہ اپنی ممالک کو, اسلامک ورلڈ کے جتنے ملک ہیں ان کو اپنے ڈیفنس کو مضبوط کرنا ہوگا. یہ بات بڑی کھل کے سامنے آ گئی, چاہے وہ سعودی عربیہ ہے چاہے وہ یو اے ای ہے, لیکن ان کے پاس پیسہ بھی ہے تو اپنے ڈیفنس کو کیوں نہیں مضبوط کرتے. اب دنیا میں وہی جنگل کا قانون چلتا ہے جو ابتدا سے ہے, مائٹ از رائٹ, مائٹ از رائٹ. اب مائٹ از رائٹ چل رہا ہے, صاف بات ہے. جو کیا اسرائیل نے بدماشی کی, جو غزہ میں کر رہا ہے بدماشی کر رہا ہے. اگر پاکستان کمزور ہوتا تو انڈیا ہمارے اوپر اس کے ساتھ بدماشی کر رہا ہوتا, اور وہ کیا انہوں نے. یہ نیو نارم سیٹ کر رہے ہیں. جس طرح پہلے انڈیا نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا, اگر ہم جواب نہ دیتے مؤثر تو پھر یہ روٹین بننی تھی. بالکل, ہر کچھ عرصے بعد انہوں نے یہ کرنا تھا, اور ابھی بھی جنگ ٹلی نہیں ہے. ٹلی نہیں ہے, ہاں بالکل. ابھی بھی ہماری جو جنگ ہے ان سے یہ پاز آیا ہوا ہے. جو آپریشن سندور ہے وہ ناکامی سے دوچار ہوا, تو ابھی میرے خیال سے دوبارہ کو پر پرزے توڑ رہا ہے انڈیا, ڈیفینس اکوپمنٹ خرید رہا ہے. وہ اپنا اس کا مقصد یہی ہے کہ کسی طریقے سے خود کو ری اکوپ کر کے دوبارہ مضبوط کر کے پاکستان پر حملہ کرے. تو ہمیں اپنی افواج کی طرف جو ہے وہ بالکل ان کو مضبوط کرنے کے لیے فوکس رکھنا ہوگا, گورنمنٹ کو بھی. میں آپ کو پہلے بھی کہہ رہا ہوں, اگر PSDP بھی کاٹنے پڑیں صوبوں کے وفاق کے, وہ کاٹ کر ڈیفنس کی ضروریات کو پورا کرنا ہوگا. ڈیفنس کی ضروریات کو پورا کرنا بڑا ضروری ہے. یہ بڑا ہی دیکھیں نا کتنا کیسا لیسن ملا ہے ایران کو. یعنی ایران کی ایئر اسپیس اوپن تھی, جب دل چاہتا تھا اسرائیلی جہاز آتے تھے 50 کا. شروع میں تو پتہ نہیں 100 سے زائد جو ہے وہ ایئر کرافٹس ان کے آئیں جو حملہ شروع کیا ہے, اور پھر بعد میں 50 کا فلیٹ آتا تھا, بم مارتے تھے چلے جاتے تھے, کوئی روکنے والا نہیں, کوئی ٹوکنے والا نہیں, ایئر اسپیس فری تھی. تو ایران کو بھی اپنی ایئر فورس کو بلڈ کرنا ہوگا, اور دوسرا پاکستان کو بھی اپنے ڈیفنس کے اوپر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرنا. ہمیں پیٹ کاٹ کر بھی اپنی افواج کو, اپنے دفاع کو مضبوط کرنا پڑے, ہمیں کرنا چاہیے, کیونکہ ورنہ یہ ساری گدے ہیں, یہ جتنے ملک ہیں نا جو پاکستان کے دشمن جو پڑوسی ملک ہے, جو اسرائیل ہے, یہ نیکسس ان کا بڑا مضبوط ہے. یہ ان کی آپس میں انٹیلیجنس شیئرنگ ہوتی ہے. دیکھیں پہلے اس نے پیچھے بیٹھ کر مکمل سپورٹ کی ہے, اور میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا وقت آ سکتا ہے کہ دوبارہ پھر اسرائیل کی شے کے اوپر امریکہ پاکستان کے اوپر حملہ کرے. اور دیکھیں پھر اس ٹائم جو ویسٹرن میڈیا ہوتا ہے وہ بھی مکمل سائڈ لے لیتا ہے انڈیا کی, اور جب اتنا جھوٹ سامنے آتا ہے تو پھر وہ ذلیل ہوتے ہیں. یعنی پھر وہ اتنا زیادہ وہ ایکسپوز کر دیتا ہے پاکستان نے, الحمدللہ جس طرح کیا. پاکستان نے تو ہر فرنٹ پر آؤٹ کلاس کیا ہے,
انفارمیشن وار میں بھی پاکستان نے اڑا کے رکھ دیا ہے. لیکن یہاں پر دیکھیں کہتے ہیں نا کسی کا سچ بھی کوئی نہیں سننا چاہتا اور کسی کا جھوٹ بکتا ہے, تو یہ اسرائیل کا جو ہے نا وہ جھوٹ بکتا ہے دنیا میں, حقیقت یہی ہے. اچھا میں ایک اناؤنسمنٹ بھی کرنا چاہ رہا ہوں جی. اناؤنسمنٹ از دس جی کہ آج یہ آزاد کاسٹ کا یہ آخری شو ہے جی, اور کل سے اپنے ویورز کے لیے ایک ڈفرینٹ چیز ایک نئے انداز میں لے کر آ رہا ہوں. آپ سے انشاءاللہ بیہائنڈ کیمرہ جو ہے نا وہ بات چیت جاری رہے گی. تو باقی انشاءاللہ تعالیٰ یہ امید کرتا ہوں کہ آزاد کاسٹ سب کو پسند آیا ہوگا. یہ اٹ واز دا فرسٹ شو جو ہم نے اسٹارٹ کیا تھا آزاد کے اوپر, اور آج یہ اینڈ ہو رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ ڈیفینس ٹاک ود حسن ایوب جو ہے وہ کل سے انشاءاللہ آپ سنیں گے. اوکے گڈ, گریٹ نیوز. ٹھیک ہے, تھینک یو حسن. اور آپ کے ساتھ جو میرا سفر رہا پچھلے 5 مہینے کا 5.5 مہینے کا وہ بھی بہت اچھا رہا. اٹ واز فن اور بہت میں نے انجوائے کیا. ہر ہم کولیگ تو رہیں گے, فرینڈ بھی رہیں گے, لیکن ویورز ایک بار پھر کوئی مسٹیک ہو تو اس کے لیے معافی. باقی آپ نے انجوائے کیا ہوگا اور مزید انسائٹس بھی آپ کو آزاد ڈیجیٹل سے ملتی رہیں گی. تھینک یو ویری مچ.